السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب، آج JIT ان کے حوالے سے بنی تھی لیکن وہ بھی کچھ کر نہیں پا رہی، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے FIR درج ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو مارچ ہے وہ روانہ ہے اور وہ ہوپ فلی اس کو پنڈی میں جوائن کریں گے۔ ان کی صحت کے حوالے سے کل ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، سب ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وقت خراب بھی ہو جاتا ہے، اور وقت آج کیسے خراب ہوا ہے کہ وہ گھڑی جو توشہ خانہ والی فیمس گھڑی تھی، آج اس کے جو صحیح رائٹ فل اونر ہیں جنہوں نے اس کو خریدنے میں کامیاب ہوئے، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو بات پھر دور تلک جائے گی۔ ان کا نام ہے جی عمر فاروق صاحب۔ ان کی شادی ہوئی تھی صوفیہ مرزا صاحبہ سے، پھر اس کے بعد شادی کے بعد کچھ ظاہر ہے جس طرح مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بچوں کو لے کر دبئی فرار ہو گئے تھے، وہاں پہ دبئی میں رہتے تھے۔ صوفیہ مرزا صاحبہ کا کہا جاتا ہے کہ ان کا قریبی دوستی کہہ لیجیے، کوئی معلومات ہوں گی، کوئی جان پہچان ہوگی، شہزاد اکبر صاحب نے اس کیس کو بڑا پرسنلی پرسو کیا، اور بشیر میمن صاحب جو اس وقت FIA کے تھے ہیڈ، اس کے بعد ان کو جب فارغ کیا تو ان کی چارج شیٹ میں یہ بات بڑی واضح طور پر، ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جب عمر فاروق صاحب آئے تھے کسی شاہ کے ساتھ دبئی سے یہاں پر، تو ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، تو ایک وجہ بنیاد بشیر میمن صاحب کے نکالنے جانے کی یا ان کو فارغ کرنے کی یہ بھی بنی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فون آیا شہزاد اکبر صاحب کا، عمر فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے، شاہ زیب خان زادہ کو انہوں نے آج ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے، اس پر انہوں نے یہی کہا کہ وہ گھڑی مجھے انہوں نے کہا کہ گھڑی ہے، میں فرح صاحبہ کو آپ کے پاس بھیجوں گا، وہ آپ کو کال کریں گی، اور ایک گھڑی کا سیٹ ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو۔ کچھ $5 بلین کے اوپر بات چلی، کچھ نیگوسیشنز ہوئیں، $2 بلین میں یہ فیصلہ یہ بارگین ہوا اور اس کو پرچیز کر لیا گیا۔ آج انہوں نے اس کی فوٹیج بھی شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں دکھا دی ہے، اور اس میں مکہ بنا ہوا ہے اور ظاہر حرم کی پوری اس میں ایک فیل آ رہی ہے۔ اب یہ گھڑی ہے جو ایک ہی ہے دنیا میں جو شہزادہ کے لیے بنی تھی، اور شہزادہ سلمان نے عمران خان صاحب کو گفٹ کی تھی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ آئینی طریقے سے تو شہباز شریف صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کا، تعیناتی کا، لیکن اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو کیا اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں کہ یہ گھڑی اس طرح سے، مطلب جو بار بار یہ ڈیفنس پٹ اپ کر رہے تھے فرح گوگی صاحبہ کا، اب تو بہت سارے کردار اور بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے عمر فاروق صاحب سے بھی بات کر سکیں آگے جا کے پروگرام میں، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے امجد نیازی صاحب نے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب۔ امجد نیازی صاحب، اب میری گھڑی میری مرضی، میرا وقت آپ کا وقت، میں اس بات پہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ کچھ ڈیمننگ سی مجھے تھوڑی سی ذرا، مطلب بات تو سر عجیب ہے، مطلب فرح گوگی صاحبہ بچی ہیں، ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، شہزاد اکبر صاحب ان کو کال کر کے پھر فرح جاتی ہیں، وہ گھڑی ان کو دکھاتی ہیں، اس کی ایک قیمت لگتی ہے، مطلب سر ڈز اٹ ساؤنڈ لائک اے گڈ تھنگ ٹو یو؟ سنا ہم نے ایک پروسیجر جو تھا گورنمنٹ کا، اس پروسیجر کے نیچے ہم نے ایک لی ہے، تو اس میں کون سی بات ہے کہ کون نے کس نے بیچی، کیوں بیچی، کہاں بیچی، تو یہ باقی تو ساری چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے کوئی انلیگل ایکٹ کیا ہے، ہم نے کوئی لوٹ لیا ہے، اور جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ذرا ان کا بھی تو حساب کر لے نا۔ خالی ہمارا احتساب جو آپ ایک لے دے کہ پورے 3.5 سال میں اگر بات گھڑی تک آ گئی ہے تو پھر رہنے دینا۔ نہیں امجد نیازی صاحب، ہم نے تو پاناما کو بھی اسی طرح سے پٹ اپ کیا تھا، ہم تو عرصے سے یہی کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہم یہی کرتے رہے، تو صحافیوں کا تو کام ہے بات ہی کرنا، اور جو بات آج ہو رہی ہے اسی پہ بات ہوگی نا، میں بار بار گڑے مردے تو نہیں اکھاڑ سکتی، آج کی بات ہے آج ہی کی بات کروں گی۔ اب میری توشہ بات خانہ سنیں نا۔ ریفرنس، ہاں سر میں جی سر اچھا بات سنیں نا، پاناما میں تو اربوں روپے انوالو ہیں، منی لانڈرنگ 24 ارب انوالو ہے، اچھا رمضان شوگر میں اربوں روپے انوالو ہیں، گھڑی کا کتنی قیمت ہے جس کو آپ اتنا بڑا چڑھا کے پتہ نہیں 3.5 سال کی گورنمنٹ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں صرف گھڑی آئی ہے، اور اس کو آپ بیچے جا رہے ہیں، کتنا بیچیں گے؟ یہ آپ بیچ چکے ہیں، یہ تو نہیں سر، آپ میری میرے گھڑی خیال آئی میں ہے، میں نہیں سیکنڈری بیچ رہی، جن کے پاس چیزیں گھڑی رہ تھی گئی انہوں نے ہیں۔ بیچی ہے، میری گھڑی پہ مت جائیں، میری گھڑی پہ نہ جائیں، میری گھڑی اپنی ہے سر، میں نے توشہ خانہ سے نہیں لی۔ اچھا سر یہ بتا دیجیے گا کہ چلو چلے ٹھیک ہے، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، فرح گوگی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فرح گوگی تو پیسے لیتی ہی نہیں ہے، فرح گوگی نے کیش پیمنٹ ریسیو کی ہے، کیش پیمنٹ ریسیو کیا ہے، اس کو آپ منی لانڈرنگ میں نہیں ڈالیں گے نا، اس کو تو آپ نہیں کہیں گے، وہ کیش لے کے واپس تو نہیں آئیں گے۔ ہم ایان علی کی بات کریں لیکن ہم ان کی بات نہ کریں، فرح گوگی صاحبہ کی پر ذکر نہ کریں کیونکہ وہ بچی ہے، اور کوئی اس میں بات کرے تو غداری سے جوڑ دو، بیٹا ارسلان۔
सना मेरी बात सुन लेना, मैंने वही पहले अपनी बात रिपीट नहीं करता, लेकिन जहां अरबों गरक कर दिए गए और हमारे हिस्से में अगर आप डाल रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि 70 से लेके आज तक जिन्होंने जो कुछ लिया है, और उनका भी थोड़ा सा हिसाब कर देना, जिन्होंने BMW और मर्सिडीज निकलवा ली थी, वो तो कोई कानून ही नहीं था कि जिसके नीचे अपने गाड़ियां निकल सकती। हमने तो एक ठीक हो गया, प्रोसीजर था, गवर्नमेंट का एक सिस्टम था, उसके नीचे चले उन्होंने गलत किया तो आपने भी गलत किया, लेकिन हम उनकी गलती के ऊपर बात कर लेते हैं। चले हम उनकी गलती पे बात करते हैं। परवेज सॉरी, आपके इस वक्त आप ही की हुकूमत थी, गिलानी साहब थे, उन्होंने ये गाड़ियां ली हैं और इसके ऊपर बड़ा एतराज उठा रहे हैं अमजद न्याजी साहब। आपने तो गाड़ियां ली हैं, तो घड़ियों की बात हो रही है, तो आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी सर इस पर। और सॉरी, अली परवेज मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले मैं इनसे जवाब ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास। सर जी, सना साहब आप मुझसे बात कर रही है कि आवाज़ बीच में कट गई है। जी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, वो BMW के ऊपर न्याजी साहब कह रहे हैं उस पर बात कर लें, जितने पैसे आप लोगों ने लिए उस पर बात कर लें, 10% के ऊपर बात कर लें, जो जो इल्जाम आते हैं आज सारी बातें कर लें, लेकिन घड़ी पे बात मत करें। जी सर। सना अमजद न्याजी साहब के वालिद मोहतरम, वो हाफिज़ आइन कहते थे उनको, कानून सब कुछ, यकीनन उसको भी अपने वालिद से कुछ तो सीखा होगा। कानून ये है कि चोरी चोरी है, चाहे एक सुई की हो या हेलीकॉप्टर की हो। ये घड़ी के जो दास्तान है, ये पहली मर्तबा मैंने फरिया के शो में ब्रेक किया था, और आप यकीन करेंगे डर भी लग रहा था कि कहीं ये ख़बर झूठी ना निकले और मैं फंस न जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर सच्ची निकली। और उसके बाद इमरान न्याजी साहब ने उस घड़ी को, जब वो पता चल गया, इस घड़ी का दास्तान यह था कि दुबई की किसी पार्टी को बेचा, उस पार्टी ने जो है ना वो कंपनी से रब्ता किए है, कंपनी ने शेख से रब्ता किए, और शेख ने पाकिस्तान के रियासती अदारों से रब्ता किए। उसके बाद उनकी हलचल भी शुरू हो गई है, गोगी के घर भी कोई शिफ्टिंग हो गई है पिंडी में, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। अच्छा, उसके बाद इमरान न्याजी साहब ने उस घड़ी को अपना एसेट्स में डिक्लेयर किया है, और फिर बड़े दड़ले से जलसे में कहा कि मैंने इस घड़ी को बेच के 3.5 करोड़ बेचे थे। जो उस वक्त खबर मेरे पास आई थी 3.5 करोड़ की, कह रहे कि मैंने 3.5 करोड़ पे जो है ना वो सर वो चार्जशीट मैं लगा चुकी हूँ, अमन खेल साहब, वो चार्जशीट मैं लगा चुकी हूँ अमजद साहब के ऊपर। मगर मुझे ये बता दें कि ये आर्ग्यूमेंट ये है कि जरदारी साहब ने गाड़ियां भी निकलवाई और अपनी हुकूमत के दौरान निकलवाई, क्या वो जायज था? उसका रीजन अगर देते ताकि न्याजी साहब को तशफ़ी हो कुछ। जी ठीक। सना, मेरे पास मिसाल हमेशा आ जाता है, ये एक पेन है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, और अगर आप ये मुझे गिफ्ट करे या कोई मुझे गिफ्ट करे तो मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि उसको बाजार में बेचूंगा। नंबर 1 बात, जरदारी साहब ने या गिलानी साहब ने, मगर खुद रख लूंगा, बेचूंगा नहीं, खुद रख लूंगा, वो जायज है, खुद रख लूं तो जायज है। ठीक, फर्क है ना, जायज यूं है कि सर फर्क है, जायज तो वो भी नहीं है ना, जायज तो वो भी नहीं है ना। मुझे बोलने तो देना आप। जायज़ यूं है कि तोशाखाना का कानून है कि जो गैर मुल्की जो गिफ्ट मिलते हैं सदर वज़ीर आज़म को, और फिर उनको वो चीज़ पसंद आ जाती है, तो उनके एक फ़िक्स प्राइस है, जो पहले 20% थी, बाद में इमरान न्याजी साहब के दौर में उसने 50 की, जो कि 50 की भी वायलेशन की उन्होंने। वो आप प्राइस पे करके वो आपने इस्तेमाल भी रख सकते हो, मगर उसको धंधा नहीं बना सकते हो। आप बाजार में बेच के आप रोड नहीं बना सकते जो रोड सीडीए ने बनाना था। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ है, और अब तो कहानी खुल के सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो घबराया था जब पहली मरतबा मैंने ये खबर ब्रेक की कि शायद मेरे खिलाफ डैमेजेस का सूट दाखिल न करे। अब अगर न्याजी साहब ये फरमा रहे हैं कि घड़ी क्या औकात है, तो मैं फिर दोबारा याद दिलाऊं कि चोरी चोरी है, चाहे हेलीकॉप्टर की या सुई की। और ये सना यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, 58 आइटम गायब है। ये दोनों मियाँ बीवी उसको जो है ना वो सेंटोरस शॉपिंग मॉल समझ के या राजा बाजार समझ के सुबह ये चाहते थे वहाँ पे तोशाखाना, और वहाँ कालीन पसंद आ जाए, पेन पसंद आ जाए, घड़ी पसंद आ जाए। और बल्कि 3 घड़ियाँ तो इमरान न्याजी साहब ने ऐसी बेची कि पहले तोशाखाना से लिए, उसके बाद बाजार में बेचा, और उसके बाद उसकी पेमेंट जो है ना वो तोशाखाना में जमा की है, वो भी 20%, जबकि 50% का कानून ये लाए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। 58 आइटम तोशाखाना से, यानी जैसे नहीं लूट सेल लग जाता है किसी शॉपिंग सेंटर में, तो ये लूट सेल लेके मियाँ बीवी जो है ना वो लिए, और जिसके दास्ताने अब आप बता रहे हो। अब अगर ये न्याजी साहब फरमाते हैं कि ये कोई छोटी चीज़ है, तो छोटी ही रख लेते हैं।
ٹھیک ہے. اچھا علی پرویز ملک صاحب, محمد بن سلمان تو نہ آئے, ان کا تو دورہ مؤخر ہو گیا یا ظاہر ہے پوسٹ پون ہو گیا, مگر ان کی گھڑی کی ہمارے پاس آج ڈیٹیلز آ گئی ہیں. اب ان کی گھڑی کس کے پاس ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اور ان کو آگے انہوں نے نہیں بیچا گیا کیونکہ انہوں نے اس کو دکھایا ہے, آج باضابطہ طور پر انہوں نے اس کیس کو دکھایا ہے. لیکن یہ بات چھوٹی ہے, آپ کو پتہ ہے محسن شاہنواز رانجھا صاحب کا کیس بھی اس وقت چل رہا ہے, اور اس میں کیا مزید تقویت ملتی ہے اس بنیاد کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بات ہے, اخلاقیات کے اوپر ہی ہے, اس کو اخلاقیات کا ہی درس رہنے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں اخلاقیات کی تو بحث میرے خیال سے اب چھوڑ ہی دیں, وہ تو پچھلے 4-6 مہینے کے اندر عمران خان صاحب کی اخلاقیات کی روز کوئی نئی داستان آتی ہے. لیٹ اس ریسٹرکٹ آر سیلوز ٹو دا میٹر آف لا جو ہمارے پاس اس وقت سامنے ہے. دیکھیں اس سے پہلے بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اپنے بھائی امجد خان نیازی صاحب کی معصومیت پہ صدقے جاؤں کہ انہوں نے اتنا مطلب یہاں پہ لائٹلی کہہ دیا کہ جی دیکھیں اگر بات گھڑی پہ آ گئی ہے تو پھر تو سارے معاملات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ ہی دینا. کیونکہ میری نظر کے اندر سنا میں بتاؤں یہ گھڑی کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر 2 معیار ہوں گے قانون کے, ایک عمران خان لاڈلا صاحب کے لیے اور ایک باقی کی جماعتوں کے لیے. کیونکہ آپ جانتی ہیں اس ملک کے اندر, اس ریاست پاکستان کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم تھے, جنہوں نے اس ملک کو ایک ایٹمی قوت بنایا تھا, ان کو ہم نے 10,000 کی تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی تھی اس کے نان ڈسکلوجر کے اوپر ہم نے ان کو وزیر اعظم شپ سے علیحدہ کیا تھا. تو آج کیا عمران خان صاحب جو 2018 کے اندر MNA منتخب ہوئے, ہر سال اپنے گوشوارے جمع کرواتے رہے, آج تک وہ ایم این اے کی اپنی سیٹ کے اوپر برقرار ہیں, چاہے وہ میاں والی سیٹ تو کھو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد, بٹ دوسرے کسی سیٹ کے اوپر منتخب ہو کے آگے. تو مجھے بتا دیں انہوں نے کس گوشوارے کے اندر یہ 14 کروڑ روپے کے اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں. تو اس معاملے کے اوپر ہی وہ سنگل ہینڈڈلی وہ ان کو اپنی ڈی سیٹ ہونا پڑا ہے, اور اس کی اب یہ جو کیا سزا ہونی چاہیے وہ ابھی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے اندر معاملہ چلتا رہے گا اور خود ہی طے ہو جائے گی. اس کے بعد جو دوسری بات جو مندوخیل صاحب نے کی کہ آپ ٹرانزیکشن کا فلو تو نکال لیں نا, کیونکہ یہ تو اخلاقیات کے علمبردار ہیں. انہوں نے یہاں پہ کیا وہ 25% کے پیسے جو جمع کروا کے اس چیز کو ریلیز کروانا تھا, کیا اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے وہ چیز دبوچ کے پہلے اس کو دبئی کے اندر اپنے کسی بندے کے تھرو بکوا کے پیسے اکٹھے کر کے اس کے بعد وہ 25% کی پیمنٹ جمع کروائی ہے. تو یہ بھی اب میٹر ٹرائل کورٹ کے اندر چلا گیا, تو ساری حقیقت جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد جو تیسرا پہلو کہ ہمیں یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ درس دیتے رہے کہ ہر بندے کو اپنے ٹیکس کی پیمنٹ کرنی چاہیے, اس ریاست کی ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو یہ جو 2-3 کروڑ روپے کی انہوں نے چیز ان کے اپنے مطابق انہوں نے لی, 14 کروڑ کی بھیجی, تو اس 10 کروڑ کے اوپر انہوں نے کیا ٹیکس جمع کروا دیا, جو آپ کے اور میرے سے امید کیا جاتا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے اخراجات اٹھانے کے لیے جمع کروائیں گے. تو ان 4 چیزوں کے اوپر آپ اس ساری کی ساری ٹرانزیکشن کو بھانپ لیں. ابھی تو میں وہ جو انگوٹھیاں مانگتے رہے اور فائلوں کو ٹائر لگاتے رہے اور وہ ساری چیزوں کے اندر تو گھس ہی نہیں رہا, کیونکہ یہ معاملہ تو کورٹ کے اندر اور الیکشن کمیشن کے اندر طے ہو گیا ہوا ہے نا. تو ان معیار کے اوپر اور جو مسئلہ یہ ہے نا علی صاحب معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی اتنی بڑی بڑی داستانیں ہیں, جس کو پھرولو اس کے اوپر زیادتی کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, لیکن اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے. امجد نیازی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. روکڑی صاحب جو آج کل تو میرے خیال سے اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کو جو ویپنائز کر کے اس ملک میں سیاست دانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, شاید یہ وہ وقت آ گیا کہ امجد خان نیازی صاحب, مندوخیل صاحب اور مجھے اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اب یہ تھریڈ پہ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اسی طرح جو ہمارے ملک کے ڈیفیشنٹ قوانین ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا ہے, کیا ہم نے ان کے اوپر ہیروینیں ڈالنی ہیں. تو جب تک ہم یہ آلودگی کو سیٹل نہیں کریں گے اپنے درمیان بیٹھ کے, تو یہ معاملات تو انفارچونیٹلی اسی طرح چلتے رہیں گے.
جی ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری سینسیبل اپروچ ہے, لیکن آئی ہوپ کہ کچھ سینس پریویل. اچھا امجد نیاز, ایک منٹ نیاز صاحب, میرا سوال ہے, نیاز صاحب میں سوال بھول جاؤں گی, ایک منٹ میرا سوال ہے. روکڑی صاحب جو آج کل وجہ شہرت بنے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کی, میں چاہتی ہوں اس بات پہ میں آؤں. انہوں نے اسے پوچھا کیا توشہ خانہ کی گھڑی, تو انہوں نے کہا بیچارے کو کچھ نہیں پتا, وہ بیچارے کو اس نے پوری دنیا دیکھی ہے, اس کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے لیے روکڑی صاحب نے خود فرمایا, انہوں نے کہا وہ پارس ہیں, جو ان کو لگتا ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے, اور یہ انہوں نے نہیں کیا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر شہزاد اکبر صاحب جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے, انہوں نے ایسٹ ریٹیل یونٹ بنا لیا اور اس کو بیچ دیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی انوالومنٹ نہ ہو, یا یہ ایسا نہیں ہے؟ سنا, آج دہی بلے والے انصاف مانگتے ہیں, جن کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے آئے تھے, اور پکوڑے والے بھی ہیں, چھابڑی والے بھی ہیں, ذرا ان کا حساب بھی تو دیکھ لیں نا. میں نے پہلے کہا, میرے خیال میں اس کے اوپر میں اپنا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں, اور میں آپ کی سادگی پہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں قربان جائے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کیا ہم اچھا ہم نے کہا کہ ہم ایک چیز پروسیجر کے نیچے لی ہے, پروسیجر سے اگر کوئی چیز ہٹ کی ہوئی ہے تو مجھے آپ بتا دیں. ہم نے کوئی قانون توڑا ہے تو بتا دیں. ہم نے کوئی ٹی ٹیز کے ذریعے منی لانڈرنگ نہیں کی. ہم نے کوئی پاکستان کے اندر جو کیش انہوں نے لیا, وہ کیش جو انہوں نے لیا سر, وہ کیش جو انہوں نے لیا اتنی لیگل طریقے سے انہوں نے بارگیننگ کی, کیش کیوں مانگا؟ چلے کیش مانگا تو وہ لے کے واپس پاکستان آئی, یا وہیں پہ انہوں نے کچھ کر لیا اس کے ساتھ؟ اور اگر وہ لے کے واپس پاکستان آئی تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ کس کے زمرے میں آتی ہے, یہ بتا دیجئے. جی سر, جی سر مجھے بات سنیں سنا, کیا ہم نے اپنے جو ایسٹس ہیں کیا ہم نے ڈکلیئر کیے؟ ہمارے ایف بی آر میں ہم نے ڈکلیئر کیا, ہم نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کر دیا. اب اس کے بعد کیا آپ باقی کوئی چیز آپ کو چیلنج کرنے کا لیے تو آپ چیلنج کریں. الحمدللہ ہم نے ہر چیز سامنے رکھی ہے. کوئی ایسے اپنی جسٹیفیکیشن دیں, آپ کا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ سنا ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے, تو ہم تو دے, ہم نے تو ڈکلیئر, اوہو جی ہم نے ایف بی آر میں سب کچھ ڈکلیئر کر دی ہے. جو کچھ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا جی, بلا وجہ میں ہم جو ہے نا امجد نیازی صاحب کے پاس آپ لوگ دونوں جو ہے نا, آپ لوگ دونوں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. امجد نیازی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں الیکشن کمیشن کا ججمنٹ ہے. سنا میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن کے ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو وہ پیسے میچ نہیں کر رہا ہے, وہ میچ نہیں کر رہا ہے. دوسری اچھا سن تو لے میری بھائی, یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی اکاؤنٹ سے میچ نہیں کر رہے, اور میچ کیا کریں گے, خواہ کریں گے جب 2 ملین وہ نک لیں گے گوگا گوگی مل کے. تو یہ ساری چیزیں تو ابھی کرمنل کیس جو ہے نا وہ توشہ خانہ کا کورٹ میں بھیج دیا, تو چند دنوں میں اس کے حساب ہو جائے گا. اور امجد نیازی صاحب پھر بولیں گے نہیں جی ہماری بات تو آپ کرو نہیں, آپ زرداری صاحب کی بات کرو, آپ نواز شریف صاحب بات کرو. ارے بھائی چوری کے الزام, آپ تو فرشتے تھے, آپ تو مسیح تھے, آپ تو ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار تھے, آپ ہی سے سب سے پہلے سوال گیا. چلیں جی یہ بحث اب لمبی ہو گئی, لیکن ہم نے بات کرنی ہے جو واقعی وجہ بنیاد بن رہی ہے لانگ مارچ کی, اس پر بھی بات کرنی ہے. کیا تعیناتی ہونے جا رہی ہے, تقرری کیا ہو رہی ہے, کیا واقعی لندن اور پنڈی میں فاصلے بڑھ گئے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. اور آف کورس امریکہ کے ورژن پہ یو ٹرن, سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا, اور اگر سائفر کے اوپر جو بینیفٹ ملا ہے عمران خان صاحب کو, وچ انکلوڈز پنجاب کے الیکشن جیتنا, ایک ووٹ ان کے جھوٹ پر ہے, تو وہ اس ووٹ کی کتنی عزت ہے. آفٹر دی بریک. جی ویلکم بیک. ہم محو گفتگو تھے, امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ علی پرویز ملک صاحب ہیں, قادر مندوخیل صاحب ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے عمر فاروق صاحب نے. ایم آئی رائٹ؟ مجھے آپ کو میری آواز آ رہی ہے عمر صاحب؟ اوکے, عمر فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اب وہی گھڑی کے جو بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی از دا مین ہوز پرچیزڈ اٹ, ہی از بین کائنڈ انف ٹو آفر اس 5 minutes. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب, وی جسٹ ویٹنگ ٹو کنیکٹ ود ہم. امجد نیازی صاحب کے قریب یہ مسئلہ ہے نہیں, اور باقی لوگوں کے لیے اخلاقیات کا بھی مسئلہ ہے, اور اس میں کوئی ظاہر ہے مس اپروپریشنز بھی ہیں ریکارڈ پہ. اب توشہ خانہ ریفرنس کیس چل رہا ہے اس پر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے.
جی عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آئی نو کہ آپ سارا کچھ تو بتا ہی چکے ہیں اور ہم بھی شاید آپ کی بات آگے کر چکے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ گھڑی ایک جگہ بیچی گئی, پھر جن کو بیچی گئی انہوں نے آگے کسی کو دی, پھر وہ جو شاہ تھے, جو سعودی پرنس ہیں, ان کے پاس یہ خبر پہنچی, تو کیا یہ معاملہ ہوا تھا, کیا آپ کے پاس ابھی چیز آ گئی تھی, آپ نے اس کو کہیں فارورڈ کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں جی, میں نے تو آج بلکہ لائیو ٹی وی پہ دکھا دیا کہ میرے پاس ہی پڑی ہوئی گھڑی ہے, نہ ہی میں نے آگے کہیں بیچنے کی کوشش کی اور نہ ہی میرا کوئی انٹرسٹ آگے بیچنے کے لیے. اچھا انشزاد اکبر صاحب, آپ کو یاد ہوگا سر یہ آپ کے اوپر ظاہر ہے ایک کیس بھی چل رہا ہے آپ کی وائف کا, آپ کے بچوں کی کسٹڈی کا بھی, لیکن میں جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو بہت پیچھے تھے, ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا کہ آپ کو اریسٹ نہیں کیا, آپ بیچ میں ایک دفعہ پاکستان آئے بھی, آپ کو ہاتھ نہیں لگایا گیا, پھر انہوں نے ہی آپ کو فون کر کے کہا کہ آپ فرح سے مل لیں, مطلب آئی مین آپ نے ان سے بات کرنا بھی مناسب کیسے سمجھا؟ آپ تھوڑا سا ٹائمنگ کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کیسز سے پہلے کی ایک ٹرانزیکشن ہے, اور یہ اپریل میں ٹرانزیکشن 2019 میں ہوئی, اور اس کے بعد پھر ان کی میری جو اختلافات شروع ہوئے ہیں وہ 2019 کے اینڈ میں ہوئے, جہاں پہ ایف آئی آر جو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو اس کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے, لنک ہے بٹ اس طرح کا لنک نہیں ہے کہ دی ادر وے اراؤنڈ ایکچولی. سر بٹ آپ کے اختلافات کی بنیاد جو ہے جنہیں بعد میں اگر بلڈ اپ ہوئی, تو اگین میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, فرح گوگی صاحبہ نے آپ سے جب کیش کی ڈیمانڈ کی, اس کے بعد آپ نے کہا بارگیننگ بھی ہوئی, انہوں نے جو مانگا تھا, اگر آپ وہ اماؤنٹ بتا دیں, بیکاز امجد نیازی صاحب اس وقت وہ سن بھی لیں, کیونکہ وہ کہہ رہے کوئی چھوٹی بات ہے, اگر آپ تھوڑا سا سر زیادہ تھے پیسے, کوئی 4-5 ملین ڈالر کی ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے ہوئے تھے. فائنلی $2 ملین جو کہ 7.5 ملین درہم بنتے ہیں میں نے ان سے فائنل کیے, اور اگلے دن ہی میں نے ان کو کیش کی پیمنٹ دے دی, اور پیسے دیتے ہی ساتھ ہی گھڑی میں نے اپنی کسٹڈی میں لے لی. اور یہ سب کچھ آپ کے آفس میں ہوا؟ جی میرے آفس میں. اچھا, تو آپ نے ان کو کیش جب دے دیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیش ایسے پاکستان لے کے جائیں گی, کیا کریں گی, آپ نے ان سے سوال سمجھنا مناسب نہیں سمجھا, آپ نے کہا کہ اتنی بڑی نہیں پاکستان لے کے جانے کا انٹرسٹ نہیں تھا, کیش چاہیے تھا ان کو دبئی کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, سر دبئی میں پھر انہوں نے کیش کا کیا کیا؟ یو ڈونٹ نو؟ I don't know جی, I don't know. I believe you. But سر یہ بتا دیجیے گا کہ اگین یہ جو گھڑی آپ کے پاس ہے, ظاہر ہے کیونکہ اٹس لائک اے ورلڈ, لائک ایک ون اینڈ اونلی پیس ان دی ورلڈ, کبھی آپ نے سعودی پرنس سے کچھ سنا اس بارے میں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات کا اظہار کیا ہو کہ یو نو واٹ دا ہیل, یہ کیا ہوا ٹائپ؟ نہیں جی, میں نے کبھی ایسی کوئی کامنٹس نہیں سنے پبلکلی, اور obviously کسی نے کسی کو تحفہ دیا اور وہ آگے سے بھیج دے تو آئی تھنک فرسٹریشن تو ہوتی ہے, بٹ میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. اینڈ واز اٹ ویل ورتھ اٹ سر, جو پیسے آپ نے دیے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کم پیمنٹ کی ہے اس کی, مطلب ٹھیک ہے بارگیننگ میں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے, آپ کو لگتا ہے اٹ ڈیزرو دیٹ مچ, یا آپ کو لگتا ہے فرح صاحبہ جو جی آئی تھنک آئی ڈیڈ اے گڈ ڈیل, ناٹ اونلی دیٹ کہ میں نے یہ گھڑی اس لیے خریدی کہ یہ گراف کیے, بٹ یہ یونیک پیس کعبہ کا تھا اس لیے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا, اور مجھے یہ بھی تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو نان مسلم کو یہ بیچ دی تو کہیں اس کی بے ادبی نہ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ڈیسپریشن تھی کہ وہ آپ نہ خریدتے تو وہ کہیں اور جاتی؟ I don't know. At least I would say that I managed to get a deal done, and the watch was bought by him. Did you inquire کہ یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے آپ لے کر آئی ہیں؟ Did you inquire? Did you ask? آپ نے پوچھا ان سے کہ آپ عمران خان صاحب نے خود یہ بیچنے کے لیے آپ کو کہا ہے؟ نہیں, آپ نے نہیں پوچھا. I did not inquire since I know who she was. So she is one of the trusted family members ان کی جو ہے. So I don't think I needed to find out more. جب ان کے پاس ایک چیز تھی تو I knew it is coming from the right source. آپ پہلے کبھی ملے ہیں فرح صاحبہ سے اس ملاقات سے پہلے؟ نہیں, یہ ایک ہی ٹرانزیکشن ہے, ایک ہی ٹرانزیکشن. اچھا, اور اینڈ یو نو, آئی مین آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نہ خریدتے تو وہ ظاہر ہے کسی اور بھائی کے پاس جاتی, بیکاز شہزاد اکبر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بہت تنگ ہے اس وقت, ان کا ہاتھ تنگ ہے, یا کیا تھا شیز نیڈی, یا ان کے پاس کچھ ہے نہیں, کیا کہا تھا شہزاد اکبر صاحب نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو پسند ہے, اگر نہیں آپ کو پسند آئی تو کسی اور بائر کو ڈھونڈ دیجیے گا. She doesn't have much a lot of contacts in Dubai.
اوکے گریٹ. سو چلے you've got a world renowned piece with you اور ظاہر ہے کہ اٹس اے گریٹ پیس سر. لیکن یہ آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ ریفرنس کیس چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں سب کچھ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دس از اے گڈ تھنگ اور اگر آپ کو ایز اے بنیاد بنا کر آپ کو وٹنس اس میں بلایا جائے تو آپ آئیں گے؟ Absolutely, ji. I've already came up front, confirmed every details, and اگر مجھے کہیں پہ سمن کیا گیا تو میں ضرور آؤں گا آپ اس کی کلیریفیکیشن دیں. پر اس گھڑی کے اتنے دنوں سے چرچے تھے عمر فاروق صاحب اور سب کو پتا بھی تھا کہ کس نے لیے, لیکن آپ اب منظر عام پر آئے ہیں. کوئی ٹائمنگ کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں, کوئی پرٹیکولر وجہ نہیں تھی. آئی تھنک اٹس گڈ ٹو لیٹ پیپل نو کہ انڈر لائن ایشوز کیا چل رہے تھے as far as توشہ خانہ is concerned. But it's not like میں کوئی اپنا اسکور سیٹل کر رہا ہوں کسی سے یا کوئی گرج ہے مجھے کسی چیز پہ. I'm just speaking the truth and the facts. And the fact of the matter is I did buy the watch. It is with me. And I'm very proud of being able to buy this unique piece. اوکے سر, انجوائے اٹ اینڈ آئی ہوپ آپ کا وقت اچھا کٹے اور آپ کا وقت ہمیشہ اچھا ہی رہے اس گھڑی میں. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا عمر فاروق صاحب. جی میں کیا کہوں سر آپ سے امجد نیازی صاحب, آپ کہہ دیں اس میں بھی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے تو پھر میں تو کوئی سوال نہیں کر سکتی. جی سر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, آگے بڑھیں. میری بات سنیں نا, اس پہ آپ آلریڈی میں کمنٹ کر چکا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے آج اس کو آپ نے اس کو لائیو لے لیا, سن لیا. یہ تو میں پہلے اس کے اوپر اپنا سٹانس اور سر میں نے تو یہ بھی سنا, میں نے تو یہ بھی پوچھا ہے نا کہ کیا یہ ٹائمنگ کا کیا وجہ ہے, آج کیوں سامنے آیا؟ اگر گھڑی کب خریدی؟ شہزاد اکبر صاحب نے کال کیا, آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے. ہاں میری بات سن لینا سنا, سارے کام کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ یہ بیانیہ نہیں بنا سکے اور نہ بنا سکتے ہیں. عمران خان کے خلاف سازشیں بھی کر لیں اور کتنی کریں گی اور کتنی کریں گی, جتنی سارا زور لگا لیں. عوام کو حقائق کا پتہ ہے, اس سے زیادہ آپ چیزیں نکال, جیسے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز تھی وہ بھی آپ لا کے دیکھ لیں, کوئی اور چیز بھی لا کے دیکھ لیں, کتنا کچھ. لیکن کبھی عوام کے پاس جائیں نا ان سے بھی جواب مانگ لیں, ان کے اوپر بھی آپ کا سر ویڈیو کی بات آپ کر رہے ہیں ابھی, اس میں کون سی عوام کو کیا نہیں. اچھا عوام اس وقت کیا سن رہی ہے؟ عوام سن رہی ہے کہ ایک گھڑی تھی جو سعودی پرنس نے دی تھی, عمران خان صاحب کو دی تھی, ایک اکلوتی وہ گھڑی ہے. عوام کو نظر نہیں آ رہا, عوام سن رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بیچ کے اس ملک کا فائدہ کر دیا, انہوں نے سلام سردان کو دے دیا پیسہ. سن لینا, عوام سن رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں اور ہماری جان کب ان چوروں سے چھوٹنی ہے جو ہمارا ملک بیچ کے کھا چکے ہیں. عوام آج بھی رمضان شوگر, حدیبیہ شوگر ملز, آج بھی پاناما, آج بھی منی لانڈرنگ, چھاپڑی والے, ریڑی والے, سموسے والے, ان کا حساب آج بھی مانگ رہی ہے. اگر آپ نہیں دینا چاہتے 4 سال میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے آپ کے ہیڈ اس کیس کو نہیں سالو کر سکے, گھڑی بیچ دی انہوں نے, ایک پائی واپس نہیں لا سکے. ویسے سر معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے. شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکوری یونٹ اتنا قوم کا پیسہ لگایا, اس پہ بات کریں, اس پہ بات کریں کہ وہ کیا لے کر آیا آپ کے لیے. 1 روپیہ کی بھی آپ کو انہوں نے لا کے دیا, بلکہ آپ گھڑی بیچ دی, فرح گوگی صاحبہ کے لیے فیسیلیٹیشن کر دی, عمران خان صاحب کو پیسے دے دیے, یا پتہ نہیں کس کو دے دیے. تو یہ مگر یہ عوام نہیں پوچھے گی, یہ عوام نہیں پوچھے گی نا. آپ کو ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے, آپ کے لیے ہر چیز حلال ہے. میری بات حلال یا حرام کی بات نہیں ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیسوں کو کس طریقے کے ساتھ روکا جاتا تھا. اس میں ضرور میں یہ نہیں کہتا کہ شہزاد اکبر نے شاید پرسو نہ کیا, پرسو کیا بھی ہو, لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ اشرافیہ بڑی طاقتور ہے اور وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام اشرافیہ بڑی طاقتور ہے, اسی لیے تو آپ چل پڑے نا, اسی لیے تو آپ چلے 4.25 سال. اوکے جی, اشرافیہ بڑی وہ ہے. جی سر اعظم سواتی کا کیس ہے, علی پرویز ملک صاحب چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے لندن, اور سنا ہے کہ پنڈی میں کوئی نام پر بحث ہے. کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ کب آئے گا؟ کیونکہ ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی, تو اب یہ معاملہ کب تک طول پکڑے گا اور کیا عمران خان صاحب آ جائیں اس کے بعد کچھ ہوگا؟ اور یہ ہفتہ کتنا اہم ہے ذرا یہ بھی بتا دیجیے. اچھا گزارش اس طرح سے کہ پہلے تو عمر فاروق صاحب یہ جانتے ہیں کہ جو شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے اور وہ آگے بازار میں پایا جائے تو کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. اگر آپ ان کی کلپ چلائیں تو میرے خیال سے یہ وہ ایک لفظ ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اگر امجد خان نیازی صاحب
ابھی بھی نہ سمجھ سکیں جو عمر فاروق صاحب نے 5 منٹ کے آپ کے سیگمنٹ میں کہہ دیا تو میں تو ان کے اوپر آفرین جاؤں. اب جو دوسری بات آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, انہوں نے آپ کو ڈیٹ بتا دی کہ 2019 کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور 7.5 ملین درہمز نقد کیش لیے گئے تھے. تو 2019 کے گوشوارے میں عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, اٹ از این اوپن اینڈ شٹ کیس. ہمیں کسی کے اوپر ہیروئن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جو معیار میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے آپ نے طے کیا ہے, غلط صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اسی معیار کے اوپر اس کیس کو آگے چلائیں. اور عمران خان صاحب کی صداقت اور امانت, بلکہ وہ جو ثاقب اور امین یہاں پہ پائے گئے تھے نا, وہ آپ کو خود سامنے آ جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. اب جو آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی بات کی اور ان کی جو تقرری انشاءاللہ اس اگلے 10-12 دن کے اندر ہونے جا رہی ہے سنا, اس کے اندر بھی ہمیں سب کو عمران خان صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر اس تعیناتی کے اندر کچھ سخم رہ بھی گیا تھا تو عمران خان صاحب نے جب اپنی حکومت کے اندر آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کو پیرنٹ کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری تعیناتی کا طریقہ کار کوڈیفائی کر دیا ہوا ہے. تو آج شہباز شریف صاحب این عمران خان صاحب کے قانون کے مطابق جب اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ ان ٹائم وہ تقرری بھی ہو جائے گی. انہوں نے اپنی قیادت کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے سینس جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے, جو پارٹی کی ہے, آن ایکسٹینشن اینڈ آن ادر جینٹلمین, وہ بالکل لے لی ہوئی ہے. اب یہ معاملہ کیبنٹ کے اندر جائے گا کیونکہ دیٹ از دا فورم جہاں پہ یہ چیز فیصلہ ہونا ہے. تو وہاں پہ اپوزیشن پارٹنرز کی بھی انپوٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں, سوری علی صاحب, I'm out of time also, but مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مندوخیل صاحب کا بھی جانا ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آپ اعظم سواتی صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, ایک FIR درج نہیں ہو رہی ہے, کوئی کسی کا نام لینے سے انکاری ہے, یہ مسئلہ ہے اس ملک کا اس وقت, اور پہلے بھی رہا ہے. لیکن اب ذرا پہلے آسان معاملہ طے کر لیتے ہیں جو FIR والا ہے. تو مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ان کے اپنے وہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا وہاں پہ حکم کوئی نہیں مانتا تو ان کو کم از کم آپ کے ٹی وی ٹاک شو پہ آ کے کم از کم حکم دیتے ہوئے تو نظر آنا چاہیے نا. میڈیا کے سوال و جواب کا جواب تو دیں اور مذمت تو کر لیں جو چیز ہوئی ہے. وہ آپ کو اس طرح سے بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے سنا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بے بنیاد الزامات جب آپ ریاست کے اداروں کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ تاریخ کے اندر لکھے جاتے ہیں. انہوں نے کیا اپنے بچوں کی آگے سیاست خراب کرنی ہے؟ جس طرح سے عمران خان صاحب سڑکوں کی دھول اس وقت چاٹ رہے ہیں تو اس نے کیا چاہتے ہیں ان کے بچے بھی یہ کرتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب نے خود رکاوٹ ہے اس FIR کے درمیان, اور اسی لیے انہوں نے ایک پولیس کی مدعیت میں ایک FIR کرا دی ہے. اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, ایک ہی واقعے کے اوپر دو تو نہیں ہو سکتی نا FIRs. عمران خان صاحب اپنا جب کراس کے اندر کی ورژن دینی ہوگی تو وہاں پہ نامزد کر کے وہ خود ہی وہاں پہ چاک آؤٹ ہو جائے گی جب آگے کیس پروسیڈ کرے گا. سواتی خان صاحب والا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے, کیونکہ اس کے اندر بھی ریاست کو کمزور کرنے کی گھنونی سازش عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو یہ بالکل سپریم کورٹ کو سننا چاہیے. جی مندوخیل صاحب, فل کورٹ تشکیل دیا جائے. عمران خان صاحب کا مسئلہ, ارشد شریف کے قتل کا مسئلہ, اور اب یہ اعظم سواتی کا مسئلہ, کیا کورٹس اب یہ کریں گی؟ فل کورٹ تو اویلیبل بھی نہیں ہے, کیا ہونا چاہیے سر؟ ثنا صاحبہ میرے ویلکم بیک. ہماری کافی اینیمیٹڈ سی ایک کانورزیشن ہوئی ہے پچھلے سیگمنٹ میں. آئی ہوپ یو انجوائڈ دا شو. اگین ایز آلویز ہم یہی کہیں گے آرٹیکل 62-63 بائنڈنگ ہے, اور اگر یہ بائنڈنگ ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی, صادق کو صادق رہنا پڑے گا, اور جو کم از کم اخلاقیات کا درس دے اس کے لیے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے امپورٹنٹ کہ وہ اپنا مورل ہائی گراؤنڈ مینٹین کرے. آج یہ عمر فاروق صاحب نے جو بات کی ہے اور جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں جو انوالو کرتی ہیں شہزاد اکبر صاحب کو, فرح گوگی صاحبہ کو, یہ تقویت دیتی ہیں ان تمام الزامات کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز لگا چکی ہے. لیکن ایسا کیا ہے کہ ہر الزام, ہر ایویڈنس کے باوجود عمران خان صاحب کا یہ کچھ نہیں بگاڑ پاتے, کوئی اریسٹ نہیں ہوتا, کوئی کورٹ کا آرڈر ان کے حق میں نہیں آتا. دیٹس سمتھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. وی ول سی یو ٹمورو.